السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات تک کے سارے واقعات ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے امتحانات آئے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ان سارے واقعات کا ذکر اس ویڈیو میں ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور شیئر کر دیجئے، اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 125 میں ہے، فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم کے خلیہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمراں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ وہاں جاتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 سے 79 ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے،
لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین یعنی یقینی علم سے عین الیقین یعنی آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کو زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، فرمان الہی ہے اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان کے ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق کی بات سمجھانے کی کوشش کی، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 42 سے 45 ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 ہے، فرمان الہی ہے اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 ہے، اس آزر نے جواب دیا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 47-48 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار سے منع نہیں کیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 86-87 ہے۔ اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 114۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، ابراہیم، تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے، اور ان یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا
تو انہوں نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس یعنی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 69 سے 82 ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بلا شبہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس دور میں علم نجوم یعنی ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنے کا بڑا عام تھا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا میری طبیعت ناساز ہے، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 88 سے 93 ہے۔ پس ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان معبودوں کے پاس بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 ہے، بس ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 59 سے 67 ہے، وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کی پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 97 ہے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک الاؤ یعنی آگ کا ڈھیر بناؤ، پھر اسے اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 24۔ پس ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے ایک عرصہ تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق یعنی جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے اس کے ذریعے سے دور سے آگ میں پھینک دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنایا۔ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 69 اور 70۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 98۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار آرام دہ بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم اور جو تیسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ، ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے دھمکی دی کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی یہی پڑھنے کی تلقین کی۔ جب انسان کسی بھی مشکل میں پھنس جائے یا کسی بھی مصیبت میں پھنس جائے تو انہی کلمات کو پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا دے گا اور جس کی وجہ سے میری حکومت چلی جائے گی، لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کے معاملہ پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے دو ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اسی طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ سے پہلے خورد و نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے غلے سے بھرا ہوا پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے یہ کھانا تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 79 سے 81 ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔
سورہ طلاق آیت نمبر 2 سے 3 ہے، اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ، میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنے فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعہ اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ دھری، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 26۔ بس لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ابراہیم نے کہا، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 71 ہے، ہم انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین یعنی ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمراں تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔
اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، پس اب اس پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور حضرت سارہ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے حضرت سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ حاضرہ بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت حاضرہ بھی دلوا دی۔ نماز وہ عظیم عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل اور ہر کام کے لیے مدد کی طلب کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ و حاجرہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی ارض مقدس میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط کو غور زگر کے شہر سدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلامی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، رب ھب لی من الصالحین، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ
हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सोचते हुए दे दी कि शायद अल्लाह ताला हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमा दे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए तो अल्लाह ताला ने उनके बत्न से 86 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 101 है, बस हमने उन्हें बुर्दबार और संजीदा बेटे की खुशखबरी दी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि मैं इस्माइल के माल व औलाद में बरकतें नाजिल फरमाऊंगा। इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकी औलाद में से होने की खुशखबरी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस्माइल और उनकी वालिदा हाजरा को मेरे हुर्मत वाले घर के करीब छोड़ आओ। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अपनी बीवी हाजरा और अपने शेर ख्वार बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक ऐसी वादी में छोड़ा जहां दूर दूर तक पानी और आबादी का नामो निशान नहीं था। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद आपके इज्जत वाले घर यानी काबा के पास ऐसे मैदान में बसाई है जहां खेती नहीं। ऐ हमारे रब, मैंने इसलिए किया है ताकि वो यहाँ नमाज कायम करें, फिर आप लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दें और उन्हें हर किस्म के फलों का रिज्क दें ताकि वो शुक्र अदा करें। हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और उनके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल्लाह के करीब इस जगह पर बिठा दिया जहां आब जमजम है। उस वक्त मक्का में ना तो पानी मौजूद था और ना ही कोई इंसान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें खजूरों का एक थैला और एक मशकीज़ा पानी देकर वापस होने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहां ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई और चीज। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा अर्ज की लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी तो आखिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या अल्लाह का हुक्म यही है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा। आप अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े यहाँ तक के आप एक ऐसे पहाड़ के पास पहुँचे जहां आप अलैहिस्सलाम के बीवी और बेटा दिखाई नहीं देते थे। आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ रुख किया और अल्लाह ताला से इन कलमात के जरिया दुआ मांगी। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37 है जिसका तर्जुमा है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे इज्जत वाले घर यानी काबा के पास ऐसे मैदान में बसाई है जहां खेती नहीं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही और मुश्क में से पानी पीती रही यहाँ तक के पानी खत्म हो गया और उन्हें खुद भी और बच्चे को भी प्यास लग गई।
جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا و مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیریں بنانے لگی۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلہ کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 111 ہے۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخر کار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹایا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ یعنی مینڈھا اس اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں بھیج دیا اور اسماعیل کو چھڑا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر، تعریف و توصیف آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مزید خوشخبریوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام جو کہ بانجھ تھی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے 73 ہے، اور ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں سلام کیا، پھر ابراہیم جلد ہی ایک بنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے بیٹے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگی، وائے حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔
انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو۔ بے شک اللہ تعالی تعریفوں کے لائق ہے، بڑی شان والا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 112 ہے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 ہے۔ اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سب کی سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بلا شبہ آپ ہی بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے 27 ہے۔ اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے 97 ہے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے جو بڑا بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو اس حکم کو ماننے سے انکار کرے تو یقین مانو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 ہے۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنی مدت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ علیہ السلام چنائی کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کی دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصاویر دیکھی تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک وہ ہٹا نہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو برباد کرے۔ اللہ کی قسم، ان دونوں حضرات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی فال لینے کے لیے تیر نہیں پھینکے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سن چکے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جہاں تصویر موجود ہو۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اے ہمارے رب، ان ہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین فرما کر قبول فرما لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اصل بنیادوں پر تعمیر کیا تھا،
لیکن بعد میں قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرو، لیکن اس کے لیے وہ رقم دو جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رقم کم جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حطیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا، میں ابھی اسے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند ترین مقام بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کو پرامن بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنائیے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان بنائے اسی دن سے اس شہر مکہ کو حرم یعنی عزت والا بنا دیا تھا، لہذا یہ شہر تا قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرمت والا ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں ہوئی تھی اور میرے لیے بھی ایک دن ایک گھڑی کے لیے حلال ہوئی تھی۔ اب اس کی حرمت قیامت تک باقی ہے، نہ یہاں کا کانٹا توڑا جائے، نہ ہی یہاں جانور کو بھگایا جائے اور نہ ہی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھانے کی اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی، آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا واقعہ بیان کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے
اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن و دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔